أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ونبي الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله دو صلاة کے بعد ہماری آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ تربیت کے حوالے سے ہے، جس میں ہمارا زیادہ فوکس تربیت اولاد پر ہے، اور اس تربیت کے موضوع کو ہم اصل میں لیں گے ہمارے امام، ہمارے شیخ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے، کیونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے بھی نشہ راہ ہے، ہمارے لیے بہت ہی زبردست ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کے واقعات سے سبق سیکھیں تو وہ ہمیں بڑے کام آئیں گے، بڑے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، چھوٹے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، دنیا دار بھی استفادہ کر سکتا ہے اور دین دار بھی ان سے استفادہ کر سکتا ہے، اور اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہی ایسی ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر بچے، کیونکہ طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کا ماحول ہے، ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں یا ویسے معاشرے میں محلے میں کھیلتے ہیں تو ہر طرح کا بچہ ملتا ہے، تو وہاں سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کی عادت سیکھ کے آتے ہیں۔ جھوٹ کی عادت، جھوٹ ویسے ہی بہت بری چیز ہے، اور اس کو تمام برائیوں اور گناہوں کی جڑ بھی قرار دیا گیا ہے، اور تمام خرابیوں سے دور ہونے کا جو سبب ہے، یعنی اس کا جو ذریعہ ہے، وہ سچ کو قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں بچے کئی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، جھوٹ جو ہے وہ دو وجہ سے بولا جاتا ہے، بچے جو جھوٹ بولتے ہیں خاص طور پر وہ دو وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو وجہ ہوتی ہے ڈر، خوف، کہ بچے نے کوئی غلطی کر لی ہے اور اگر اس کے گھر والوں کو، اس کے بڑوں کو پتہ چل گیا تو یقیناً اس کو سزا ملے گی، ڈانٹ پڑے گی، مار پڑ سکتی ہے، تو وہ اس ڈر سے کہ مجھے مار یا ڈانٹ پڑے گی یا سزا ملے گی وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور دوسرا سبب ہوتا ہے عادت ہے جھوٹ بولنے کی، یعنی کوئی مقصد نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی مقصد نہیں ہے، لیکن ایک عادت بن گئی ہے کہ سبب بے سبب اس نے جھوٹ ہی بولنا ہے، وہ سچ نہیں بول رہا ہوتا عام طور پر۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مشاہدہ ہے ہمارا کئی مرتبہ کا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں تو ان کا سچ بولنا جو ایک مشہور واقعہ ہے، ڈاکوؤں سے جو ان کا سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، اور وہاں وہ سچ بولتے ہیں۔ وہاں پر سچ بولنا ان کا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے جتنا اس ماحول کے اندر سچ بولنا تھا، کہ 8 سال کا بچہ ہے، گھر سے کئی کلومیٹر، کئی میل وہ دور بھی ہے، اپنی ماں کی اکلوتی اولاد ہے، اور ڈر ہے کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو میرا مال بھی لٹ سکتا ہے، اور کوئی بھروسہ نہیں، ڈاکو بے رحم ہوتے مار بھی سکتے ہیں، میری ماں جو ہے وہ پھر اولاد کی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ ان تمام باتوں کے باوجود پھر اجنبی ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، رات کا بھی اندھیرا، پردیس بھی ہے، اجنبیت ہے، اس کے باوجود وہ سچ بولتے ہیں اور اپنے سچ پر قائم بھی رہتے ہیں۔ یہ ہے ان کا اصل کارنامہ، اور یہ ہے وہ اصل چیز جس کو ہمیں سیکھنا ہے، اور آگے لوگوں کو، آگے بچوں کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے، یا آگے باتوں کو سمجھانی ہے کہ کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی، تکلیف، کوئی ڈر ہوئی ہو، تب بھی سچ کو بالکل بھی نہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ سچ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بظاہر وقتی طور پر مشکل میں ڈال دے گی، لیکن آگے اس کے لیے ایسی برکتوں کے دروازے کھولے گی کہ وہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے جو ہمیں آگے خاص طور پر بچوں کو سکھانی چاہیے، ایک تو سچ بولنا، اور دوسری اہم چیز یہ ہے، یعنی بچوں کو تو سکھانا ہی ہے بچے کہ وہ بچے کام کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بڑے ہیں ان کو بھی اس میں اہم کردار ادا کرنا ہے، بچوں کی ایک طرح سے ہیلپ کرنی ہے کہ بچوں کے اوپر وہ ڈر، خوف اور جبر کا جو ہے نا احساس نہ ہو۔ بچوں کا یہ نہ ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو اگر میں نے ابو کو یا امی کو یا باجی کو بتا دیا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی یا مار پڑ سکتی ہے، سب تو ایسا ماحول گھر میں نہ ہو، بچے کے ذہن میں یہ چیزیں نہ ہوں، تو پھر وہ یقیناً کھل کے سچ بولے گا۔ پھر جب اس کی سچ بولنے کی عادت پکی ہو جائے گی، پھر بعد میں کبھی اگر اس کو یہ ڈر بھی ہوگا کہ میں اگر سچ بولوں گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، یعنی عادت پکی ہونے کے بعد بھی
تب بھی وہ بچہ اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر سچ بولے گا. یعنی کہاں ایک بچہ کہ جو عادتاً جو ہے وہ جھوٹ بولے، سبب جھوٹ بولے، اور کہاں یہ کہ بچے کی عادت بن گئی ہے، اس کی طبیعت بن گئی ہے کہ وہ سچ ہی بولے گا، کچھ بھی ہو جائے وہ بچہ اتنا قابل اعتبار ہو جائے گا کہ اس سے جھوٹ کی امید ہی نہیں ہوگی. اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر بے خوفی پیدا کریں اس بات کی کہ اگر سچ بولے گا تو اس کو ڈانٹ کے مار پڑے. ایسا خوف اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایک مسلمان کا بالخصوص جو مطمئن نظر ہوتا ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ دنیاوی زندگی میں جو مادی ترقی ہے وہ اپنی جگہ ہے سو ہے، لیکن اصل جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ ہے آخرت. آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، کامیاب ہونا، یہ ہے اصل ٹارگٹ. اور یہ چیز یعنی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کی جو ٹھوس بنیاد ہے، سالڈ بیس ہے، وہ ہے علم دین حاصل کرنے پر. شروع سے ہی بچے کو علم دین حاصل کرنے کا ذہن دے دیا جائے. اس کے ذہن میں اب ہمارے ہاں عام طور پر ویسے اتنا تو اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ ایک مناسب عمر ہوتی ہے تو اس کو قاعدے پر لگا دیا جاتا ہے. گھر پہ قاری صاحب کو بلا لیتے ہیں یا مدرسے میں داخل کرتے ہیں، پھر وہ ناظرہ بھی پڑتا ہے. اتنا تو ہے. حفظ کا ہمارے ہاں قرآن مجید حفظ کروانے کا رجحان ہمارے ہاں نسبتاً کم ہے، اور پھر اس کے آگے بڑھ کے دین کا عالم بنانا جو اس سے بھی زیادہ کم ہے. ریئر کیسے بھولیں گے، کم ایسا ہو گیا ہے. تو شروع سے ہی بچے کا ذہن اس طرح کا بنایا جائے، اس کا ماحول ایسا ہو گھر کے اندر کہ اس کا ذہن ہو کہ میں نے بننا ہی دین کا عالم ہے. اور اب تو اللہ کا شکر ہے، جو لوگ پہلے یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو دین کا عالم بنا دیا، ہم نے مدرسے میں ڈال دیا، تو کھائے پیے گا کہاں سے، اس کا گھر کہاں سے چلے گا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے یہ مشکل بھی ہماری حل کروا دی ہے. اور وہ یوں ہے کہ جیسے اہل سنت کے مدارس کا بورڈ ہے، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے نام سے رجسٹرڈ ہے، حکومت کے HEC کے ہاں رجسٹرڈ ہے. اور جب کوئی طالب علم عالم دین بننے جاتا ہے اور 8 سال کا جو ٹینیور ہے وہ پورا کرتا ہے، 8 سال کا درس نظامی کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ یونیورسٹی میں اس کی ایکویلنسی لینا چاہے تو ماسٹرز کی اس کی ایکویلنسی نکلتی ہے. اور اگر وہ اس سے پہلے گریجویشن کی نکلوانا چاہے وہ بھی نکلوا سکتا ہے. اب گریجویشن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں وہ جاب کے لیے مدرسے کی تعلیم کو پریفر نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کی ڈگری قبول کریں، ان کے مطلب کرائٹیریا ان کا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اب مدارس کی صنعت کی ایکویلنسی موجود ہے، یونیورسٹی سے اپرووڈ ہے، وہ وہاں سے الحمدللہ وہ بالکل اپروو آ گئی ہے. اس کے بیس پہ ہم اپنی دنیا بھی کما سکتے ہیں. دین ہم نے حاصل کر لیا، دین پر عمل کرنا ہم زیادہ اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اللہ کا کرم ہے اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں. اس لیے اب ان لوگوں کا وہ جواز بھی نہیں رہا کہ ہمارا بچہ اگر دین کی تعلیم حاصل کرے گا تو کھائے پیے گا کہاں سے. اللہ نے وہ بندوبست بھی کروا دیا ہے کہ بچہ اس کی بیس پر اچھی جگہ جاب بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ روزی رکھنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، تو ایک وہ سبب بن جاتا ہے. تو بچوں کا شروع سے ذہن بنایا جائے کہ جی ہم نے اپنے اولاد کو دین کا عالم بنانا ہے، کچھ بھی ہو جائے دین کا عالم بنانا ہے. اور یہ مت سوچیے کہ دین کا عالم بن کر وہ کوئی مسجد میں امامت کرے گا یا خطابت کرے گا، ایسا ضروری نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ، انہوں نے پڑھا درس نظامی، ان کا اتفاق سے چانس بن گیا، اللہ تعالیٰ جس کا نصیب دیتے، یمن تعلیم حاصل کرنے کے لیے. جب وہاں جو ہے کچھ حملے بھی چل رہے تھے غالباً حوثی باغیوں کے، تو وہ اس کی وجہ سے ان کو جلدی واپس آنا پڑ گیا تھا. وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایک شہر، اس کا نام ہے تریم، غالباً تریم نام بتا رہے تھے. تریم وہ شہر ہے کہ جہاں پر آپ کو دکاندار بھی عالم دین ملے گا. ایسا شاندار وہاں پر علم کا چرچا ہے، ایسی برکت ہے دین کے علم کی کہ وہاں پر دکاندار بھی عالم آپ کو ملے گا. تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے دنیا میں. اب یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف امام، خطیب، مؤذن اس طرح کے وہ کام کرے، اس طرح کی ذمہ داریاں اٹھائے. اگرچہ وہ مبارک ذمہ داریاں ہیں اگرچہ، لیکن چونکہ ہمارے خاص ذہن بن گیا یہ ضروری نہیں ہے. آپ اس کے بہا پر اور بھی کوئی کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کاروبار کرنا، خرید و فروخت کا کام کرنا، یہ چیزیں بھی دین کے دائرے میں رہیں تو اچھی ہوتی ہیں. دین کا ان سے بڑا گہرا تعلق و ربط ہے. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مقبول ہے کہ وہ اکثر بازار میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جو دکاندار ہوتے تھے ان سے فقہی مسائل پوچھا کرتے تھے کاروبار سے متعلق. جو کاروبار سے متعلق مسائل ہیں سوال کر لیا، بتا دیا، اس کو مسائل معلوم ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اجازت دیتے تھے کہ دکان اپنی چلاؤ، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ نہ ہوتے، وہ بنیادی مسائل اور وہ کنسیپٹ اس کو معلوم نہ ہوتے، تو آپ اپنے ساتھ درہ رکھا کرتے تھے. وہ درہ اس کو آپ مارتے تھے کہ جاؤ پہلے مسائل سیکھ کر آؤ پھر اپنی دکان کھولنا، اس کے بغیر تمہیں اجازت نہیں ہے. یعنی اتنا گہرا تعلق ہے دین کا ان خرید و فروخت کے معاملات کے ساتھ بھی کہ اگرچہ دنیا کمانی ہے، پیٹ پالنا ہے، لیکن پیٹ میں بھی تو حلال جانی چاہیے نا غذا. تو اس لیے دین نے ان چیزوں کی بھی ہمیں اہمیت دی.
اپنے بچوں کی شروع سے ہمیں یہ تربیت کرنی ہے کہ ذہن سازی کرنے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، تو بچہ بھی اس وقت اس لیول پہ آ کے تیار ہو کہ جی مجھے اب اپنا اگلا اسٹیپ یہ اٹھانا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ 8 سال کے بچے ہیں اور انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت کی تو والدہ نے ان کو روکا نہیں، والدہ نے بھی اپنے حقوق پر اللہ کے حقوق کو ترجیح دیتے ہوئے اجازت دے دی اور دوسرے ملک بھیج دیا کہ بیٹا وہاں جا کر دین کی تعلیم حاصل کرو۔ تو اس لیے والدین کو بھی اپنا جگر مضبوط کرنا ہوگا، اپنا دل کھلا کرنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ جب اللہ کی راہ میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ رسول کا مہمان ہوگا، وہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ ٹینشن چھوڑ دی جائے کہ یہ اس کا پیٹ کیسے پلے گا، یہ پڑے گا کیسے، کپڑا لتا کہاں سے آئے گا، کھائے پیے گا کہاں سے، اس چیز کی فکر بھی چھوڑ دیجیے۔ اللہ نے پھر اگر آپ نے اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا پھر وہ جانے اور اللہ جانے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی کفارت ایسے فرماتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر ایک اہم چیز ہے کہ جب بچہ تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے تو عام طور پر داخلے سے پہلے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اچھا مدرسہ ڈھونڈیں، اچھے علاقے میں ہو، وہاں کا ماحول شاندار ہو، وہاں پر بیٹھنے کا ماحول، کلاسز لگنے کا ماحول بڑا اچھا ہو، طریقے سے وہاں کرسیاں لگی ہوئی ہوں اور ٹائل ماربل لگے ہوئے ہوں اور اے سی ہو تو سبحان اللہ، سونے پر سہاگا، ہمارا بچہ وہاں بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ماحول میں دین کی تعلیم کی برکتیں نہیں ملتی، ایسے ماحول میں دین کی تعلیم کی برکتیں نہیں ملتی۔ غوث اعظم کو ہم نے فوکس کیا، ان کی شخصیت کو۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایسے ماحول میں علم حاصل کیا ہے کہ جہاں کو کبھی کبھار فاقے کرنے پڑ جاتے تھے۔ مشہور آپ کے بارے میں کہ آپ بغداد شریف میں آپ جب تعلیم حاصل کرنے گئے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کھانے کو نہیں ملا۔ خود بتاتے ہیں کہ ہم کو ساتھی کبھی کبھار شام میں چلے جاتے تھے جہاں سبزی منڈی لگا کرتی تھی، وہاں پر لوگ جب اپنی سبزیاں بیچ کر چلے جاتے تو جو گلے سڑے پتے ہوتے تھے سبزیوں کے، پالک کے، ساگ وغیرہ کے، تو وہاں مولیوں کے وہ پتے ایسے گلے سڑے جو ان کے پڑے ہوئے ہوتے تھے، ہم ساتھی وہاں جا کر وہ اٹھاتے تھے اور لے کر آتے تھے مدرسے میں، ابال کر کھایا کرتے تھے۔ اس طرح ان کا پیٹ پلتا تھا۔ انہوں نے اس طرح اپنا پیٹ پالا، کیوں؟ دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اور اس کی بنیادی جو روحانی وجہ پیچھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین غریبوں سے نکلا ہے، غریبوں سے ہی پھیلے گا اور غریبوں ہی میں لوٹ کر آئے گا۔ تو خوشخبری ہے غریبوں کے لیے، فیاطوبى للغرباء، یہ خوشخبری ہے غریبوں کے لیے، یعنی جو مسافر ہیں یا غریب ہیں مالی اعتبار سے، ان کے لیے خوشخبری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں یہ تصور آئے کہ جب اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کریں تو مدرسہ بھی ایسا ہو کہ ایسا اس کا ماحول ہو، اتنا صاف ستھرا ہو، وہاں پر وظیفہ اچھا ملتا ہو، کھانا اچھا ملتا ہو، چیزیں اچھی وہاں ملتی ہوں۔ تو ایسا اگر تصور رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ نیت ہی نہ کی ہم نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ نے تعلیم تو جو ہے وہ دینی رکھی ہے، ماحول سر آپ کو دنیا بھی چاہیے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے ماحول میں دین ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر مسجد میں آپ جائیے، مسجد میں اگر آپ کے سامنے ہر طرف دنیاوی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، دینی چیزیں نہ ہوں، وہاں سپاروں اور قائدوں کی جگہ پر وہاں پر ناول ڈائجسٹ رکھے ہوئے ہوں، وہاں پر وہ دین کی برکت نہیں ملنی۔ تو اسی لیے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچے کو مدرسے بھیجیں، ہمارے ذہن میں ہو اس راستے میں مشکلات اور رکاوٹیں ضرور آئیں گی، لیکن ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا، سرپرستوں کو، گارجینس کو مضبوط ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھاتے رہیں، ہمت مضبوط کرتے رہیں۔ خود ہم نے الحمدللہ وہ تعلیم حاصل کی، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے استقامت کے ساتھ وہ کروا دیا۔ خود ہمارے سامنے کئی ایسے مواقع آئے، بڑی پریشانی ہوئی، کھانے پینے کے مسئلے، کبھی کس چیز کا مسئلے، کبھی کس چیز کے مسئلے۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہمارے والدین مضبوط دل والے دیے تھے، الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیے رکھا، ہمارا دل مضبوط کیے رکھا اور ہاتھ تھامے رکھا، اللہ نے کرم کیا اور پورا ہو گیا۔ اس لیے یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ ساری نعمتیں حاصل کی ہیں، ان چیزوں کو صرف اپنے آپ تک نہیں رکھا بلکہ اس کو آگے بھی کنورٹ کیا ہے، یعنی ان چیزوں کو آگے پھیلایا ہے، یہ تعلیمات دوسروں کو دی ہیں۔ مثال کے طور پر شریعت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ایک واقعہ منقول ہے جو بڑا ایمان افروز ہے عملی اعتبار سے، کہ آپ جو واز فرمایا کرتے تھے، مجلس صاحب کی لگتی تھی، ہزاروں لوگ مجمع ہوا کرتا تھا، تو اتفاق یہ ہوا اور آپ کے اس مجمع کے قریب، زیادہ دور نہیں، تھوڑا ہی دور تھا، خلیفہ وقت کا محل تھا، وہاں پر اتفاق یہ ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ واز فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، دوران تقریر آپ کو چھینک آ گئی۔ چھینک آئی تو پورے مجمع نے ایک ساتھ یرحمک اللہ کا، غوث اعظم نے الحمدللہ کا، سارے مجمع نے اکٹھا اونچی آواز سے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب یہ اتنے لوگوں کی آوازیں تھیں مل کر ایسی زبردست گونج بنی کہ خلیفہ وقت اتفاق سے اپنے محل کے ٹیرس پر آیا ہوا تھا، بالکنی پر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب وہ محل کی جو دیواریں تھیں وہ لرزنے لگ گئی، محل ہلتا ہوا محسوس ہوا،
وہ ڈر گیا، کانپ گیا، اس نے کہا اللہ خیر کرے، کوئی زلزلہ آ گیا کیا ہوا؟ اس نے اپنے جو ہے لوگوں کو بلایا، سپاہیوں کو، کہا کہ یہ کیا ہوا، اچانک دیکھو یہ کیا ہوا ہے، زلزلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ کوئی تباہی تو بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن عمارت ہلی ہے۔ تو انہوں نے جب جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ جی وہاں پر شیخ عبدالقادر جیلانی واز فرما رہے تھے، چھینک آئی تھی، انہوں نے الحمدللہ کہا اور سارے سننے والوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ اس آواز کی گونج سے یہ ساری صورتحال بنی۔ اس سے سمجھ ایک طرف سے کرامت ہے کہ جی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اتنے چاہنے والے اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، لیکن جو اس کا عملی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ غوث اعظم نے سب کا ذہن یہ بنایا ہوا تھا کہ اس سنت پر بھی دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل عملی پہلو جس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ کرامات کو الحمدللہ ہم سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارا کرامتوں پر ایمان ہے، لیکن ساتھ عملی پہلو بھی دیکھنا ہے کہ غوث اعظم نے اپنے لوگوں کا ذہن کیسا بنایا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دینی کاموں کے اندر اخلاص انتہائی ضروری ہے۔ اخلاص اگر پایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہے، اخلاص نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے ایک مثال غوث اعظم کی زندگی میں موجود ہے، ان کے بیٹے تھے شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عالم بنے، والد صاحب کی تقریر سنا کرتے تھے، لوگ جھوم جاتے تھے، کبھی ایسا ماحول ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ رونے لگ جاتے، یعنی گریہ ازاری اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ غوث اعظم جب بات فرماتے تو بڑا زبردست بات ہوتا تھا، دلوں پر اثر کرتا تھا، تو لوگ کبھی بہت زیادہ خوش ہوتے اللہ کی رحمتوں میں، اللہ سے امیدیں مان لیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ خوف سے ان کی چیخیں نکل جاتی، بعض اوقات لوگ اپنے گریبان پھاڑ لیتے، کئی مرتبہ لوگ بے ہوش ہو جاتے، اور کئی مرتبہ ایسا ہو کہ جنازے تک اٹھے وہاں سے، یعنی ایسا ان کا پرزور اور پر اثر باز ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس کا بڑا شدید اثر اپنے اوپر لیا کرتے تھے، ایسا زبردست ہوتا تھا۔ اب آپ کے بیٹے آپ کو دیکھتے تھے کہ میرے والد صاحب بات فرماتے ہیں اور لوگوں کا یہ حشر ہو جاتا ہے، یہ حال ہو جاتا ہے، تو آپ جب دین کی تعلیم حاصل کر چکے، سند آپ کو مل گئی، تو آپ نے اپنے والد صاحب سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج میں واز کروں، میں واز کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے تم کر لو۔ تو شیخ عبدالرزاق جو بیٹے تھے انہوں نے جب سیٹ سنبھالی اور واز شروع کیا تو انہوں نے علمی بیان کیا، بڑا شاندار بیان کیا۔ اس دور کے علماء بھی بڑی چھوٹی کے ہوا کرتے تھے، بڑا شاندار بیان کیا، علمی نکات بیان کیا، قرآن و حدیث کے حوالے، فقہ کے حوالے، فقہا کے حوالے، علماء، یعنی بڑا جو ایک جامع علمی بیان ہوتا وہ کیا۔ لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ نوٹ کر رہے تھے کہ کوئی بندہ اس طرح کا رسپانس نہیں دے رہا جس طرح میرے والد صاحب کی تقریر کا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، جیسے ایک اچھا بول رہا ہوں کہ اچھی تقریر لگ رہی ہے لوگوں کو، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ کوالٹی نہیں مل رہی جو والد صاحب کے رسپانس میں، والد صاحب کی تقریر کے رسپانس میں ہوا کرتی تھی۔ بارہ تقریر ختم کی، اس کے بعد واپس آ گئے، والد صاحب سے بات کی، والد صاحب نے کہا بھی درس دیا ہے، باز کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، یہ بجی کرایا، کہا کہ کیسا رہا، بتایا کہ سب اچھا رہا، لیکن وہ یہ چیز نظر نہیں آئی، میں بڑا حیران ہوا۔ آپ بات فرماتے تو آپ کی باتیں بڑی سادہ سی ہوتی ہیں، کوئی اتنی لمبی چھوڑی ہے اونچی باتیں نہیں ہوتی، سادہ سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں لوگوں کا ایسا حال ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنی زبردست باتیں بتائیں، علمی باتیں بتائیں، اور لوگوں کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اب کل دیکھنا، جب میں بات کروں گا پھر تم دیکھنا۔ غوث اعظم نے اگلے دن بات فرمایا، آپ نے اتنا فرمایا، اپنی زوجہ کا نام لیا اور بتایا کہ انہوں نے سارن پکایا تھا، اور وہ کچھ پکایا، کوئی سارن یا کوئی چیز، اور انہوں نے مٹی کی ہانڈی میں اس کو ڈال کر، اس کو دسترخوان سے باندھ کر، جو ہمارے صحن میں تار لٹک رہی تھی اس کے اوپر باندھ دیا، اور بلی آئی، اس نے اس کو پنجہ مارا، وہیں سے گرا، ٹوٹ گیا۔ صرف اتنا فرمایا، اتنا فرمانا تھا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، گریبان پھاڑ لیے، ہائے ہائے کرنے لگ گئے، آنسوں سے لوگ رونے لگ گئے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو شیخ عبدالرزاق جو موقع پر موجود تھے وہ یہ دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، ایک بات ابو جی نے بتائی ہے، بابا نے بتائی ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ لوگ رو پڑتے۔ تو بارہ بڑے حیران ہوئے، اور بعد میں گھر آ کے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا بات ہے، میری ایسی علمی تقریر تھی، لوگوں نے کچھ نہیں بولا، آپ نے سادہ سی بات بتائی، لوگ اس کو چیخیں مارنے لگ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا تم جو گئے تھے وہ اپنے ایک خاص مقصد کے لیے گئے تھے، لیکن ہم جب بولتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی اذن سے بولتے ہیں، جیسا اللہ فرماتا ہے ویسا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اثر رکھ دیتا ہے۔ اس کے اندر بات جو اصل ہے وہ ہے اخلاص کی، کہ آپ جو بات فرمایا کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ لوگ میرے بات سن کر جو ہے وہ رونے لگ جائیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے دعاؤں کا کہ جی بڑی گریہ ازاری والی دعائیں کرواتے ہیں، باقاعدہ اشتہاروں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جی بڑی گریہ ازاری والی دعا، خصوصی دعا مولانا فلاں مناسب۔ تو یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا آج کل ہمارے، اللہ کا شکر کم ہو گیا لیکن بہرحال ہے۔ تو غوث اعظم اس نظریہ کے حامل نہیں تھے، انہوں نے رکھا اخلاص کو اپنے سامنے، اخلاص ہے اصل، تو اپنے بچوں میں اخلاص کو بھرنا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اخلاص کے لیے کرنا ہے۔ حدیث شریف یاد رکھیے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے،
سرکار نے فرمایا کہ من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان. سرکار نے فرمایا کہ جس نے کسی سے محبت کی یا کسی سے دشمنی رکھی، کسی کو کچھ دیا یا کسی نے کچھ روک لیا، کسی کو کچھ نہ دیا، لیکن یہ سب اللہ کے لیے کیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یعنی ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہو تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں یہ بات آگے اپنے نسلوں کے اندر شفٹ کرنی چاہیے، بچوں کو، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہمارے گھر میں ماحول ایسا ہو. ہمارے گھر میں جب تک ایسا ماحول نہیں ہوگا بچے اتنی تیزی سے وہ اثر قبول کریں گے ہی نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر اڈاپٹ کریں. غوث اعظم نے پہلی مرتبہ جب بسم اللہ پڑھی، استاد نے کہا بسم اللہ پڑھو، غوث اعظم نے بسم اللہ سے لے کر 18 سپارے تک پڑھ لی زبانی. پھر کیسا ہوا بتایا کہ جی ایسا ایسا تھا کہ والدہ پڑھتی تھی، میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، پیٹ میں تھا. والدہ کو پڑھنے کی بڑی زبردست پکی عادت تھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، وہ پڑھتی تھی. اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے اس میں سے اتنے سپارے یاد ہو گئے. اور آج بھی یہ یہودیوں کے اندر ٹرینڈ ہے باقاعدہ کہ جب ان کے ہاں خواتین اس مرحلے میں ہوتی ہیں تو وہ اپنی زبان سے 1 2 3 ABC اور جو ان کی جو دنیاوی تعلیم ہوتی ہے وہ باقاعدہ زبان سے بولنا شروع کر دیتی ہیں، کتابیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. وہ یہ ڈرامے فلمیں وغیرہ نہیں دیکھتی، گانے نہیں سنتی. ہمارے ہاں کوئی فکر نہیں ہے، وقت فارغ ہے، کوئی کام زیادہ کر نہیں سکتے ایسے حالت میں تو ٹی وی چلا لیے، جو اس پر آ رہا ہے وہ دیکھتے جا رہے ہیں. نیٹ موجود ہے، جو دل کیا سرچ کیا اس کو دیکھ لیا. تو یہ غوث اعظم کی زندگی میں ہمیں سبق ملتا ہے جو آج یہودیوں نے اپنایا. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھ کے اس کے اندر عملی پہلو نکال کر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو.